سب سے پہلے تو ہم گلگت بلتستان کے عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا. اب پھر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا جنہوں نے فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا اور اس کے باوجود کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا بیٹھ رہے ہیں, انہوں نے ہمارا وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا, انہوں نے ہمارا اسپیکر کو ووٹ دیا, وہ خود بھی ڈیپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی سنبھال رہے ہیں. اور اس کے بعد آئی پی پی کے جو دوست ہیں, جو جماعت ہیں, ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا. ہم ایم ڈبلیو ایم کا بھی شکر گزار ہیں اور پی ٹی آئی کا امیدوار کے بھی شکر گزار ہیں کہ سب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مینڈیٹ کو تسلیم کیا اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی بیرسٹر امجد صاحب کو یہ متفقہ کینڈیڈیٹ مطلب یہ بلا مقابلہ الیکٹ ہوا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی انداز سے سب کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان کے مسائل کا حل نکالیں. بالکل ایران پریزیڈنٹ آیا تھا کل, اور یہ جو امن کے لیے وزیر اعظم صاحب کا اور ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا کی پوری ٹیم کی کوشش, ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ کوشش کامیاب ہو تاکہ جو معاشی بوجھ اس وقت ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے اس جنگ کا, ان حالات, اس میں کوئی کمی آ جائے, ان مسائل کا کوئی حل نکلے. جہاں تک پاکستان اور ایران کے تعلقات ہے, جنگ سے پہلے بھی اچھے تھے, انشاءاللہ تعالی جنگ کے بعد بھی اس سے بھی بہتر ہوں گے. ہمارا ضرور یہ کوشش ہوگا, زور ہوگا کہ صدر زرداری کا دیا ہوا ایران پاکستان گیس پائپ لائن, اگر آخر کار صدر زرداری نے یہ فیصلہ تب لیا جب ایران کے اوپر سخت پابندیاں ہوتی, اور وہ پابندیاں کے باوجود صدر زرداری نے پاکستان کا مفاد دیکھتے ہوئے یہ طے کیا کہ ہم نے یہ پائپ لائن بنا دیا, اور وہ پائپ لائن اب پہنچ چکا ہے پاکستان کی بارڈر تک. اور ہمارا امید ہے کہ جیسے ہی یہ مشکلات کا کمی ہو تو جو سب سے پہلے منصوبہ ہوگا جو حکومت پاکستان مکمل کرنا چاہے گا, جو حکومت ایران ختم کرنا چاہے گا, وہ ایران پاکستان گیس پائپ. جہاں تک گلا اور پاؤں پکڑنے کی بات ہے, یہ تو میرے الفاظ تھے ہی نہیں, تو پیر پگارا صاحب کے الفاظ تھے جو مجھے یاد آ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے, بالکل صحیح ہے, ہر سیاسی جماعت کا, ہر پاکستانی کا, ہر کشمیری کا اعتراض ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ حالات جس حد تک بگڑ چکے ہیں آزاد کشمیر پہ, میں یہ دن نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حکومت کا بھی, بالکل حکومت کا, ریاست کا بھی پالیسی بڑے واضح ہے, اور عوام کی بھی, اور جو یہ احتجاج کرنے والے گروپس ہیں ان کے جو ایشوز ہے وہ سامنے ہیں. ہم چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ تمام مسئلے سیاسی انداز میں, سیاسی طریقہ کار سے حل کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کل, نہ آج, نہ کبھی الیکشن کو پوسپون کرنا چاہتے ہیں یا الیکشن سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. ہم الیکشنز کروانا چاہتے ہیں. میں ابھی گلگت بلتستان سے جیت کے آیا ہوں. میں کیوں چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن, جہاں پاکستان پیپلز پارٹی جیتنے کے پوزیشن میں ہے, کہ وہ الیکشن ڈیلے کیا جائے. مگر کشمیر کے مفاد, ان حالات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے صرف اتنا ریکویسٹ کیا کہ جو اسکیڈول بیفور ٹائم اعلان کیا گیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ جو سیاسی سپیس ہے سیاسی حل نکالنے کے لیے, پارلیمان میں حل نکالنے کے لیے, وہ محدود کیا گیا. تو اسی ٹائم پہ, آئینی طور پہ, کانسٹیٹیوشنل ٹائم پہ, کانسٹیٹیوشنل ٹائم فریم میں ہم الیکشنز کروانا چاہ رہے ہیں, کروانا چاہتے ہیں. اس وقت ہم نے ضرور یہ کہا کہ جو الیکشن اسکیڈول اعلان کیا گیا ہے وہ قبل از وقت ہے, اس کو اس لیے سورٹ آف ریکال کیا جائے تاکہ ہم وہ ان چیزوں کا سیاسی حل نکالیں, ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن قائم کیا جائے, اور ایسے ماحول ہو کہ ہم سب الیکشن کے میدان میں اتر سکیں. جہاں تک کلبھوشن یادو کو پاسپورٹ ہے اس کا مجھے نہیں معلوم, لیکن ضرور یہ بات تو طے ہے. کلبھوشن یادو آیا بھی تھا, اور اس کے ارادے کیا تھے, اس کی کوششیں کیا تھے, اس کا مقصد کیا تھا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو پاکستان میں ایک پاکستان کے خلاف جو کوششیں جاری ہیں, وہ ایک نیکسس اور ایک فریم ورک کے نتیجے میں یہ سازشیں پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں. اور یہ اسرائیل انڈیا کا جو نیکسس ہے, اب ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم ایکسپوز کریں. اور ایکسپوز ایک جگہ جہاں ہوتا ہے وہ ہمارا بلوچستان میں ہوتا ہے. وہ کیسے؟ ایک تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو وہاں پکڑا جاتا ہے, پکنک کرنے کے لیے تو نہیں آیا. انہی تنظیموں کو, انہی علیحدگی پرست
دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا تھا. اور جب اسرائیل کا جنگ ہوا ایران کے خلاف تو سب سے پہلے اس جنگ کا اسرائیل کی حمایت کرنے کے لیے، امریکہ کے حملے کی حمایت کرنے کے لیے کون میدان میں آیا؟ وہی علیحدگی کی پرست دہشت گرد نے آواز اٹھایا. تو ہم نہیں کہہ رہے، ان کے الفاظ، ان کے ایکشنز اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ جو قوتیں پاکستان، دشمن قوتیں پاکستان کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، وہ بھی انڈیا اسرائیل کی نیکسس کو جیسے ایران میں کام کر رہے ہیں ویسے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کامیاب ہو. لیکن پاکستان کی کاوشوں سے، ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کی کوششوں کی وجہ سے اسرائیل کی جو بھی سازش ایران کے خلاف تھا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہوگا. اور جو بھی اسرائیل انڈیا کا نیکسس پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کا تمام سازش